اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 میں کہا تم نکاح کرو میں تم کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. مرد آدمیوں کو کیا کہا گیا؟ پیسے جمع کر کے شادی کرو. نہیں بولے تم شادی کرو میں پیسے دوں گا, بولے اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم لوگ شادی کرو میں تم کو مال دوں گا تاکہ تمہاری زندگیاں چل سکے. ہم ڈیسائیڈ کیا کرے ہوئے آج؟ میں پہلے مال جمع کر کے بعد میں شادی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ شادی کرو میں تم کو اپنے فضل سے غنی کروں گا. تو پہلا اللہ کا فرمان مرد آدمی کے لیے کیا ہے؟ شادی کرو میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. اب سوال آتا شادی کی عمر, ایج کیا ہے شادی کی؟ اب اما بابا کے واسطے تو کیسا رہتا, بچہ 40 سال کا بھی ہو گیا تو میرا بچہ ہی چاہے بولتے ہیں, کیونکہ انہیں جتنا بڑا ہوتا انہیں اتنے اور بڑے ہو جاتے, تو بچہ بچہ ہی رہتا ان کے واسطے. تو بچہ سمجھتا رہے اما بابا بچہ بول رہے تو میں بچہ ہی کیوں سمجھتا. اب ایک گھوڑے مرنے کی عمر کو پہنچا, تیری عمر میں صحابہ ہمارے پردادا پردادی بن جاتے تھے, تو شادی بھی نہیں کر لیا ابھی تک. ایک جوک آیا ریسنٹلی, آج جو شادیاں ہو رہے ہیں نا مرد آدمی کے اور عورتوں کے, شادیاں ہو کے بچے ہو رہے ہیں, بچے کو انہیں چھوڑنے کو جا رہی اما, تو ٹیچر باقی کے لوگ دیکھ کے شی اور گرینڈ مدر پوچھ رہے ہیں, نانی ہے کیا دادی ہے کیا پوچھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دادا کی عمر میں شادی کرنا ہے یا بابا کی عمر میں کرنا ہے؟ بابا کی عمر بولے تو آپ کے بابا کی نہیں بول رہا ہوں. جب آپ بابا بننے کے قابل ہو جاتے شادی کر لینا, نہ تو زنا کے قریب جاتے. یہ اسلام کا اصول ہے. عورت کو بھی وہی ہے. میں کیا بولا اب بھی؟ نکاح ایک ضرورت ہے زندگی کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے؟ نکاح ترمذی شریف کی حدیث ہے, نکاح میری سنت ہے. یہ ایک حصہ ہے حدیث کا. ایک اور حصے میں کیا آیا؟ جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولے آپ غور کر کے دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پہ, اللہ کے نبی کا ہر عمل سنت ہے ہمارے لیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیے تو سنت ہے. ہر چیز سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پوری تعلیم میں آپ کو سوائے اس مسئلے کے ایسی حدیث کسی اور تعلیم پہ نہیں ملتی. اس مسئلے پر بولا کہ یہ میری سنت ہے, جو یہ نہیں کرا ہم میں سے نہیں ہے. بولے اللہ اکبر. یہ دونوں کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے. کوئی عورت نکاح میری سنت ہے, جس عورت نے شادی نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. نکاح میری سنت ہے, جس مرد نے شادی نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے پاس سنت اور فرض کے درمیان عام طور پہ ہم کو سمجھانے کے لیے علماء ہماری سہولت کے لیے بعض ڈیفینیشنز بنائے. کیسے ڈیفینیشنز بنائے؟ فرض مانے وہ چیز جس کا حکم کھلے عام قرآن میں آ گیا, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, فرض ہو گیا. اب یہ سنت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حکم دیا. واجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نہیں کرنے پر گناہ بتایا, واجب ہو گیا. پھر سنت کے اندر غیر موقدہ تاکید کی, کرو داڑھی چھوڑو, یہ سنت موقدہ ہے. ٹکنے کے اوپر پہنو ورنہ عذاب دیا جائے گا, یہ واجب ہے. داڑھی سے بڑا مسئلہ ہے شرعی طور پہ, داڑھی کا مسئلہ اس کے پیچھے آتا. داڑھی چھوڑنا جتنا بڑا حکم ہے اس سے بڑا حکم ٹکنے کے اوپر پہننا ہے. کیوں؟ داڑھی نہیں چھوڑنے پہ عذاب کیا ہوگا نہیں بتایا گیا, ٹکنے کے نیچے پہننے پہ عذاب بھی بتا دیا گیا, واجب ہو گیا. اسی طرح نکاح میری سنت ہے. سنت ہے نا بھائی نکاح خالی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایک ساتھ نہیں آئی نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کر دو. یہ مفہوم ہے, زنا کو مشکل کر دو, ایسی کہ زنا کو مشکل کرو کہ زنا ہونا ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ بولے اللہ تعالیٰ. تو زنا تو ہونا ہی نہیں ہے, مشکل کرنا نہیں ہے, ہونا ہی نہیں ہے زنا. سمجھ رہے نا؟ تو اس اعتبار سے نکاح کا جو معاملہ ہے علماء کہتے ہیں جب کوئی بھی مرد بچہ, آدمی نے بچہ, کوئی بھی مرد بچہ یا کوئی بھی عورت بچی, کوئی بھی نوجوان کا مطلب جوان نہیں, نوجوان کا مطلب جہاں اس کی نئی جوانی شروع ہوئی اس کو, نوجوان بچی جہاں اس کی جوانی شروع ہو گئی اس کو. کوئی نوجوان بچہ, کوئی نوجوان بچی اگر اپنی ضرورت کی وجہ سے زنا کے قریب جا رہے ہیں, نکاح کرنا اب فرض ہو جاتا ہے اسلام کے اندر. نکاح فرض ہو جاتا, اب نکاح سنت باقی نہیں رہتا. اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ بتایا گیا, عورت سے شادی کرنا, عورت مرد سے شادی کرنا.
جس کو آج کی گندی زبان میں میڈیا کی میسٹروبیشن، مٹھی مارنا، ہاتھوں کا استعمال کرنا، دوسری گندی چیزیں کرنا، یہ تمام حرام ہے اسلام میں. ضرورت محسوس ہوئی نکاح کرنا فرض ہو گیا. زنا کے امکانات بن رہے ہیں، زنا ہونے کی گنجائش بن جا رہی، نکاح فرض ہو گیا. اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، اور اس میں شرمانے کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیماری ہمارے بڑوں کو آئی کیونکہ قرآن سے دور رہے ساری زندگی. قرآن خالی ثواب کو پڑھے، ہدایت کو کبھی پڑھے ہی نہیں. ہدایت کو کب پڑھتے ہیں؟ جب چاہتے کہ اس پہ عمل ہو. ہم تو چاہتے کہ اس پہ عمل ہو. یہ تو پڑھ رہے ہیں ایک حرف کو 10 نہیں کیا عمل کے. پھر مدر ٹنگ عربک نہیں ہونے سے پرابلم ہے. اگر ہماری مادری زبان عربی ہوتی، ایک بچی ہے، ایک مسلم عرب بچی ہے جو 8-10 سال کی عمر کی ہے، قرآن پڑھتے وقت اس کو حیض کی آیت آتی تو انہیں اما باؤ کو نہیں پوچھیں گے حیض کیا ہے قرآن میں؟ ہائی بیٹی تو نکو پڑھ، استغفر اللہ، اس کے بارے میں ابھی بات نہ کو کر بولیں گے. وہ تو آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا شرم اور حیا اللہ سے زیادہ آ گئی. اللہ یہ کتاب سب کے لیے دیے، اس میں حیض کا ذکر ہے، اس میں زنا. بچی پوچھی زنا کس کو بولتے؟ گندی بات نہیں پوچھنا. بچہ پوچھا، نہیں پوچھنا رے تیری عمر کیا ہے ابھی. یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ قرآن کبھی سمجھ کے نہیں. یہ تو کھلے عام قرآن اور حدیث میں تو یہ باتیں کھول کے بیان کی گئی ہیں. کیونکہ ضرورت زندگی ہے، جہنم ملتی نہ تو آپ کو نہیں معلوم ہے، اور اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ تو جہنم میں گئے. میں کیا بولا؟ ماں باپ سے پوچھا جائے گا تربیت کیا دی. کیسا چھپا سکتے ہیں آپ بچوں سے جو چیز اللہ کتاب میں کھول کے بتا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو چھپائیں گے؟ کتنا بڑا جرم ہے سوچو آپ. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اس کو اولاد سے چھپائیں گے اپنی؟ شرما کے بات نہیں کریں گے. ہمارے پاس بھی بہت ایک دم نیک اور صالح اور شریف اردو زبان بات کرنے والے رہتے. زنا کا لفظ آیا تو زنا، حدیث میں زنا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے منہ سے زنا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورت برا کام کرے تو نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا بولے زنا بولو. سود کے معاملے میں اللہ کے نبی نے کہا جس نے سود کا معاملہ کیا، ابن میں آجا والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، جس نے سود کا معاملہ کیا 70 درجات میں گناہ دیے جائیں گے. سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا بولے. ابھی ماں کے ساتھ زنا نہیں بولتے، زنا کا ورڈ ان کو برا دکھتا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، انہوں وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. وزن ہی ختم ہو گیا سامنے والے کے پاس اس کا پورا. اب میں بولا کہ مٹھی مارنا، میسٹربیشن کرنا، یہ کوئی چھوٹی بالکل ہی انریالسٹک چیز بول رہا ہوں، نہیں ہو رہا معاشرے میں. پورا اٹھا کے پوری آج معاشرے کو چھان بین کرو، نوجوان نسل کیا کر رہی دیکھ لو. آج یہ ہو رہا کیوں؟ اس کی پوچھوں گی بڑوں کو گھر میں کہ تم قرآن پڑھتے تھے، اولاد کو کیوں درس نہیں سکھایا؟ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے وہ لوگ جو جمعوں کے خطبے ایک دوسرے کو گالی دے کے ضائع کرے، بجائے یہ تعلیمات قوم میں عام کرنے کے. کلیئر ہو گئی بات؟ نکاح فرض ہو جاتا جب ضرورت پورا کرنے کا وقت آ گیا اس کو. اب سنت باقی نہ رہتا، نفل باقی نہ رہتا اس کے بعد. یہ پہلے کلیئر ہو گیا.